یہاں کھڑے ہو کے کیا نام ہے مشکل لینا؟ جب ملک اسحاق جھنگوی زندہ تھا تب بھی نام لیتے تھے اور معذرت کے ساتھ اس وقت لیتے تھے جب دھرنوں کے اندر صرف گالیاں اسرائیل اور امریکہ کو پڑتی تھیں اور کوئی ملک اسحاق جھنگوی کا نام لینے کو تیار نہیں تھا. ہم تب جب نام لیتے تھے تو آگے پوچھتے تھے لوگ بھائی آپ کون ہیں، کیسے نام لے رہے ہیں، آپ کو مار دیا جائے گا. تو بھائی زندگی کی موت کی کیا وہ فیصلہ کریں گے؟ تو یہ اورنگزیب فاروقی کا نام لینا بھی مشکل نہیں ہے، یہ احمد لدھیانوی کا نام لینا بھی مشکل نہیں ہے، مولانا سمیع الحق کا نام بھی لینا کوئی مشکل نہیں ہے. مگر مشکل اگر ہے تو سوال کرنا ان لوگوں سے جن کے پاس اقتدار ہے، اور اقتدار بٹا ہوا ہے ایوان صدر میں، ایوان وزیر اعظم میں اور جی ایچ کیو کے اندر. اور ہم کیا نہیں جانتے کہ جب آپریشن ہوتا ہے کراچی کے اندر، رینجرز جگہ جگہ گھومتی ہے، تو یہ تصویریں اور ویڈیو آپ کے سامنے 27 شب کے بعد آئی کہ مسجد کے باہر چندہ اکٹھا ہو رہا ہے اور رینجرز کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے. کہ ہم نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ہم کیوں سوال نہ کریں، ہم کیوں نہ پوچھیں؟ لاری کے اندر جب پیپلز امن کمیٹی کو نکیل ڈالنی تھی تو کیا سپہ صحابہ کے دفتر کے باہر کھڑی نہیں ہوتی تھی رینجرز کی گاڑیاں؟ ہم کیوں سوال نہ کریں، ہم کیوں پوچھیں؟ مجھے کیا ضرورت ہے کسی بھارتی کی، کسی اسرائیلی کی، کسی امریکی کی کہ وہ آ کے احتجاج کرے میری پاکستان کی آرمی یا پولیس کے خلاف؟ اگر شکوہ ہے تو میں کروں گا بطور پاکستانی، میرے ملک کی پولیس ہے، میرے ملک کی آرمی ہے، میرے ملک کی رینجرز ہے، کسی غیر کو میں کیوں موقع دوں؟ میں بطور پاکستانی شکوہ کروں گا، اور وہی شکوہ کروں گا میں تمام پارٹی سے. اس ملک میں اگر کسی میں سیاسی دانش مندی ہے تو وہ ایک سپہ صحابہ میں ہے، چونکہ وہ ہر ایک کی گود میں جا کے بیٹھتی ہے اور ہر کوئی سے گود میں بٹھاتا ہے. ہر کوئی کہتا ہے ہمارے سر پہ آ کے بیٹھو، ہمیں ووٹ لا کے دو، ہم تمہارے غلام ہیں، ہم ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم اقتدار کے بھوکے ہیں، ہمیں جنازوں میں صرف تصویر کھنچوانے سے مطلب ہے، ہمیں اخبار میں بیان دینے سے مطلب ہے، ہمیں نہیں مطلب کہ کون مر رہا ہے تکفیر کے نام کے اوپر، ہمیں اگلا اقتدار دے دو لا کے بس.